السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا پیریڈ والی عورت یعنی جو عورت ناپاکی کی حالت میں، حیض و نفاس کی حالت میں ہو، جس کو مینسس آ رہے ہوں، کیا وہ عورت قربانی کا گوشت یا قربانی کی نیاز و فاتحہ کا کھانا پکا سکتی ہے؟ اور قربانی کی نیاز و فاتحہ کا بنا ہوا کھانا کھا سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی؟ اس سلسلے میں مذہب اسلام کا حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کی ناپاکی کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک جنابت اور دوسرا حیض و نفاس۔ اگر عورت کی ناپاکی حالت جنابت کی وجہ سے ہے تو اس صورت میں تو بہتر یہ ہے جتنی جلدی ہو سکے عورت غسل جنابت کر لے، کیونکہ بلا وجہ غسل جنابت کرنے میں تاخیر کرنا، دیر سے غسل کرنا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور اتنی دیر کرنا کہ ایک نماز کا وقت گزر جائے، یہ سخت ناجائز، حرام اور گناہ ہے۔ ایسی عورت سخت گناہ گار ہوتی ہے۔ اور اگر عورت کی ناپاکی حیض و نفاس کی وجہ سے ہے تو دیکھیں، حیض و نفاس کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں اور خصوصاً یہودیوں کے معاشرے میں حیض و نفاس والی، پیریڈ والی عورت کو نہایت ہی منحوس اور گندی چیز سمجھا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ پیریڈ کے دوران پیریڈ والی عورت کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا کرتے تھے اور اس پر پابندی لگا دیا کرتے تھے کہ وہ اس دوران کسی سے مل نہیں سکتی، کھانا نہیں پکا سکتی، کسی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتی۔ لیکن الحمدللہ ہمارے مذہب اسلام کے معتدل نظام نے ایسی کوئی بھی چیز باقی نہیں رکھی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مصلی مانگا۔ حضرت امی عائشہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیض کی حالت میں ہوں، میں حائضہ ہوں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، تمہارا حیض تمہارے ہاتھوں میں نہیں ہے، یعنی تم اپنے ہاتھوں سے مصلی اٹھا سکتی ہو۔ لہذا ہماری شریعت مطہرہ میں حیض و نفاس والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رہ سکتی، طواف کعبہ نہیں کر سکتی، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، اور اس دوران اس سے ہم بستری نہیں کی جا سکتی۔ باقی اس کے علاوہ حیض و نفاس والی عورت درود شریف پڑھ سکتی ہے، کلمہ شریف پڑھ سکتی ہے، اوراد و وظائف، تسبیحات وغیرہ پڑھ سکتی ہے، اور اسی طرح وہ نیاز و فاتحہ کا کھانا بھی پکا سکتی ہے، قربانی کا گوشت بھی بنا سکتی ہے، اور قربانی کی نیاز و فاتحہ کا پکا ہوا بنا ہوا کھانا بھی بلا شبہ کھا سکتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیریڈ والی عورت کو قربانی کا گوشت نہیں بنانا چاہیے یا قربانی کی نیاز و فاتحہ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھانا چاہیے، وہ بہت زیادہ غلطی پر ہیں۔ ہمارا مذہب اسلام اس کی بالکل اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے، چاہے کوئی ناپاک انسان ہو یا پیریڈ والی حیض و نفاس والی عورت ہو، وہ بلا شبہ قربانی کا گوشت کھا سکتی ہے، قربانی کا گوشت بنا سکتی ہے۔ قربانی کی نیاز و فاتحہ کا کھانا بنانے میں بھی شرعاً کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ ہمیں امید ہے یہ مسئلہ آپ کو بخوبی سمجھ آیا ہوگا۔ کوئی سوال اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ثواب جاریہ کے لیے اس کلپ کو آگے لازمی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔